بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج ہفتے کا دن، اور ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال و جواب کے لیے۔ آپ کے سوالات، مفتی صاحب کے جوابات اور ملاقات کرواتے ہیں آپ کی ہم ایک ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حمد باری تعالی ہوتی ہے، اور ہم تقریباً 7:30 بجے ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور خواتین و حضرات پروگرام کا اختتام ہوتا ہے کلام اقبال علیہ الرحمہ پر۔ آج کا دن، ہفتے کا دن سوال جواب کے لیے مختص۔ سوالات کیجئے۔ ہمارے معاشرے کے دیگر المیوں میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اب سوال نہیں اٹھائے جاتے، اختلافات کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ علمی اختلاف رحمت ہوتے ہیں، متعصب ذہنیت والے اختلافات لعنت ہوتے ہیں۔ فرقہ بندی حرام ہے، اختلاف امت رحمت ہے۔ خواتین و حضرات، خاص طور پہ ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان بہت سے سوالات ذہنوں میں لیے پھرتے ہیں۔ قرآن کریم کے پاس، ہمارے دین کے پاس دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ دین اصول فراہم کر رہا ہے، ان اصولوں کو نظام کی شکل دینا یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ سوال ہی آدھا علم ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، سوال اٹھائیے، اور سوال ایسے اٹھائے جائیں کہ جو ہماری علمی کمی کو دور کر رہے ہوں، جس میں کوئی تعصب کا رنگ نہ ہو، فرقہ بازی کا رنگ نہ ہو، اور خواتین و حضرات کو مسلکی اختلاف کو سامنے نہ لایا جائے۔ عہد حاضر، ہر نیا عہد نئے نئے مسائل لاتا ہے سامنے۔ قرآن کریم ہمیشہ ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ آج 1400 برس ہو گئے، قرآن کریم ذہن انسانی سے آگے ہے ہمیشہ، اور 1400 برس آج 14,000 سال گزر جائیں، دین ہمیشہ پیشوائی کرتا رہے گا، رہنمائی کرتا رہے گا۔ اصول برآمد ہوں گے قرآن کریم سے اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ کون آج سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام۔ خواتین و حضرات، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں جو جدید مسائل ہیں آج کے اس زمانے کے، اس عہد کے، ان پر بھرپور نگاہ آپ کی۔ دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے بڑے قدیم دوست، ٹیلی ویژن پر آپ نے ان کے بڑے گانے سنے ہوں گے ماضی میں، کوئی 25-30 برس پہلے آپ چلے جائیں، صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، اور وہ میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، اور بڑے گانے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، امجد حسین صرف اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں، کلام اقبال پڑھتے ہیں، لیکن اب گلوکاری، اس انداز کی گلوکاری، اس سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ امریکہ میں مقیم ہیں، کچھ دنوں کے لیے کراچی تشریف لائے ہیں۔ میں نے کہا امجد بھائی سے کہ امجد بھائی تشریف لائیے۔ امجد بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ ہم آپ سے حمد سنیں گے، نعت رسول مقبول سننے کی سعادت حاصل کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پروگرام کا اختتام ہوگا کلام اقبال پر۔ مفتی صاحب، شروع کرتے ہیں پروگرام۔ خواتین و حضرات، سورہ اعراف آیت نمبر 35 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم یقصون رسول منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 35 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، روزانہ ہم سوالات لیتے ہیں، آپ کی ٹیلی فون کالز 7:30 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق، لیکن ہم حمد باری تعالیٰ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کالز لینا شروع کر دیں گے۔ میں ٹیلی فون نمبرز ابھی بتاتا ہوں، کوئز کے سوال کا درست جواب بھی کل کے اور آج کا سوال رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی؟ درست جواب حضرت لوط علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ 3 آپشنز، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے اور براہ راست پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارے فون نمبرز اسکرین پر آ رہے ہیں، 009221334300980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، SMS کا نمبر 3031۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے درخواست گزار ہوں محترم امجد حسین صاحب سے۔ امجد بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرم کر ہمارے حال پر اے کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، تیرا نام رہے اور ہے کرم کر ہمارے حال پر اے کریم۔
خلق کے راندھے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے خلق کے راندھے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے یا اللہ یا سبحان اللہ کرم کر ہم سب کے حال پر اے کریم خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم کرم کر ہمارے حال پر اے کریم اے کریم اے کریم ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امجد واہ 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 سبحان اللہ مفتی صاحب سوالات سب سے پہلے وہ کہ جو ہمارے پاس ای میلز کے ذریعے آئے یا ڈاک کے ذریعے آئے انور فاروقی صاحب ہیں اور فرح انور میرا خیال ہے کہ یہ مسٹر اینڈ مسز ہیں دونوں نے کچھ سوالات بھجوائے ہیں پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا دیواروں پر قرآنی آیات لگائی جا سکتی ہیں جو تغرے لگائے جاتے ہیں کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم ہمارے یہاں جو ایک طریقہ کار ہے مسلمانوں میں بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف برصغیر ہند و پاک میں نہیں ساری دنیا میں قرآن کریم کی آیات کو خوبصورت طریقے سے لکھ کے زیبائش کے لیے لگایا جاتا ہے جی تو اگر ایسی جگہ لگایا جائے جہاں پر اس کا احترام ہوتا ہو تو اس کے لگانے کی بالکل شرعی اجازت ہے اور مسلمانوں میں یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے البتہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر امکان ہو کہ اس کی کوئی بے حرمتی ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جیسے بعض دفعہ لوگ اس کو ایسی جگہ پہ لگا دیتے ہیں زیبائش کے لیے کہ جہاں پر خطرہ ہوتا ہے کہ جانور بھی آنا جانا کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بالکل گیلری میں ایسا لگا دیا یا اوپر برآمدے میں کہیں لگا دیا تو پھر ذرا احترام کے ساتھ اگر لگا دے تو اس کی شرعی اجازت ہے شرعن اجازت ہے لیکن احترام ملحوظ خاطر رہے جی بالکل انہی کا دوسرا سوال ہے اور پھر تیسرا بھی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر میک اپ کر لیا جائے تو کیا جائز ہے اور وضو باقی رہتا ہے اور پھر میک اپ کرنے کے بعد نماز اگر پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے جی بالکل ہو جاتی ہے بالکل ہو جاتی وضو کے بعد میک اپ بھی کر لینا جائز ہے بالکل جائز کوئی رکاوٹ نہیں کوئی سبحان اللہ آخری سوال ان کا ہے کہ آئی بروز بنانے کا کیا حکم ہے
کیا آئی بروز بنائی جا سکتی ہیں؟ آئی بروز بنانے کے بارے میں علماء کرام کی جو رائے اب تک ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے تو اس کے اندر آئی بروز داخل ہے. البتہ اس میں علماء نے تفصیل تھوڑی یہ رکھی ہے کہ آئی بروز کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں بنانے کی. بسا اوقات جو ہیں وہ آئی بروز خواتین کی اس طرح سے بڑھ جاتی ہیں کہ وہ بدنما لگتی ہیں یا مردانہ شبہات ان میں پیدا ہوتی ہے یا بہت زیادہ اس کے اندر اس طرح کی چیز پیدا ہو جاتی ہے، تو اس حد تک تو گنجائش ہے. لیکن محض اس کو ایک قوس کی شکل میں بنانا یا اس کو کرنا، اس کی علماء کرام ممانعت کرتے ہیں. اچھا جی، یعنی قوس کی شکل سے مراد یہاں واضح کر دیجیے. قوس کی شکل سے میری مرادی ہوتی ہے کہ بسا اوقات اس کو بڑا باریک اور ایک اس طرح سے دھاری کی شکل دینے کے لیے محض زیبائش اور آرائش کے لیے، حالانکہ اس کی حاجت نہ ہو، تو اس سے علماء کرام منع کرتے ہیں کہ جو کہ ایک حدیث آتی جس سے اس طرح کی بات نکلتی ہے، تو اس وجہ سے ہمارے علماء کرام اس سے منع کرتے ہیں. ہاں ضرورت اگر ہے ایسی، بدنما بالکل ہو چکے ہیں یا آپس میں ہمیں مل رہی ہیں، پھر اس صورت میں اس کی گنجائش دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، طلاق کے حوالے سے بہت سارے سوالات آئے جی، ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ان پر گفتگو تفصیل سے، چھوٹے چھوٹے سوالات جو ہیں پہلے ان کے جواب لے لیں، پھر ہم بات کریں گے. ایک سوال یہ بڑا اچھا سوال آیا ہے، اریب افضال صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، یعنی احساس کمتری جسے ہم کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، اس کو ختم کیسے کیا جاتا ہے، دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیے، اصل میں احساس کمتری جو ہے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے نیک کاروں کے کام ذکر کیے اور فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ ان کاموں میں سبقت لے جانے والوں کو کوشش کرنی چاہیے سبقت لے جانے کی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان عام طور پہ جو یہ احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس جو ہوتا ہے، عام طور پہ مادی چیزوں میں ہوتا ہے کہ بھئی سامنے والے کے پاس یہ چیز موجود ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو اس کا ایک فطری درجہ ہے، اس حد تک تو شریعت نے ممانعت نہیں کی. فطری درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس ایک اچھی نعمت دیکھیں گے تو انسان کے اندر اللہ نے ایک تقاضا رکھا ہے، اس کے دل میں آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اچھی چیز اس کے پاس ہے. لیکن جب وہ چیز سامنے سے ہٹ گئی تو وہ تقاضا اپنے ذہن سے یہ خیال محو ہو گیا. ایک یہ کہ وہ خیال آپ کے دماغ پر ایسا اثر ڈالنے لگے کہ آپ سمجھیں کہ جی میرا تو کوئی شمار قطار نہیں ہے، سبھی تو یہی ہے. یہ جو احساس کمتری ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ غلامی میں بدلتا ہے اور پھر انسان کے اندر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ کبھی کبھی جو ہے انسان کو حسد کی طرف اور کبھی ناشکری کی طرف لے جاتا ہے. یہ دو خرابیاں پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ حسد یہ ہوتی ہے کہ پھر سوچتا ہے انسان اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں، تو اب وہ والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس سے نعمت زائل ہو. تو اس چیز کی اجازت نہیں، جسے ہم غبطہ کہتے ہیں یا رش کرنا کہتے ہیں، اس کی اجازت دی گئی تھی کہ اللہ تو نے اس کو نعمت دی ہے تو مجھے بھی عطا فرما. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے ناشکری کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر انسان اوپر والوں کو دیکھنے لگتا ہے. جب انسان کی نظر اوپر والوں پر جاتی ہے تو فطری بات ہے، اور پھر شیطان کا عمل بھی یہ کہ انسان کے اندر ناشکری پیدا ہوتی ہے، اور جب ناشکری پیدا ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے سخت ناپسندیدہ کاموں میں سے. تو ہمارا دین اس میں تلقین ہمیں یہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ان لوگوں کو دیکھیں جن کو اللہ نے وہ نعمتیں نہیں دے رکھی جو ہمیں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر توجہ اللہ ہو جائے، اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے لیے یہ چیزیں، یہ تقسیمات کہ بھئی فلاں آدمی کو ایسے رکھا ہے، وہ بے معنی ہونے لگتی ہیں. وہ اس وجہ سے کہ جب انسان کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ میرا خدا ہے، میرا پروردگار ہے، اور اگر اس نے کسی کو دنیا میں نعمتیں دے رکھی ہیں تو وہ میرے ساتھ ناانصافی یا جسے کہتے ہیں بدسلوکی نہیں کرے گا. اگر اس نے کسی کو دنیا میں اتنی نعمتیں دی ہیں اور میں دنیا میں اچھے حال میں نہیں ہوں یا کسی وجہ سے تنگ دستی میں ہوں، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور آخرت میں دے گا. تو جب یہ کیفیات انسان اپنے دل میں رکھے تو امید ہے کہ انسان کے اندر احساس کمتری ختم ہوگا. اور ایک اور بات یہ بھی ہے، اگر ہم اس کو دین سے ہٹ کر بھی صرف محض دنیاوی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں کہ جتنے بھی ماہرین نفسیات ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ احساس کمتری انسان کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، وہ ہمیشہ انسان کو نقصان ہی پہنچاتی ہے. اس لیے کہ انسان آہستہ آہستہ ایک ایسی کیفیت کے تحت آ جاتا ہے، ایسے جال میں گر جاتا ہے جو انسان کو کسی بھی کام کرنے کے لیے روکتی ہے. بسا اوقات مجھے ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہو سکتا، بھئی جتنا بھی اس ملک میں کسی نے بھی کچھ کما رکھا ہے یا اچھی چیز ہے اس کے پاس، وہ سب غلط طریقے سے آئی ہے. اچھا. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے کس کس لوگوں کو ایسا دیکھا ہے؟ ممکن ہے کہ 10 لوگ آپ نے دیکھے ہوں جن میں سے 5 کے پاس غلط آئی ہو، لیکن ممکن ہے 5 کے پاس صحیح طریقے سے بھی آئی ہو. تو جسے ہم کہتے ہیں کہ ذہن کے اندر ایک منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے اور انسان ایک جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ایک اذیت میں مبتلا رکھتا ہے. ایک ایسی اذیت جس کا نہ دین کا میں کچھ حاصل ہے،
نہ دنیا میں حاصل ہے. تو اگر اللہ کے شکر کی کیفیت دل میں پیدا کریں، اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھیں اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ ہم اگر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ نے اس دنیا کے اندر جو اونچ نیچ رکھی ہے اس کا ضرور اجر و ثواب ہمیں آخرت میں عطا فرمائے گا، تو پھر انسان کے اندر سے یہ کیفیت انشاءاللہ جاتی رہے گی. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے جو غریب اور فقراء ہیں یا مالی طور پہ کم لوگ ہیں ان کو جنت میں پہلے داخلے کی بشارت دی ہے بمقابلہ ان کے جو زیادہ صاحب ثروت ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر مادی رخ پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیچھے رکھا ہے کسی وجہ سے جو اس کی تقسیم ہے جو اس کی مشیت کے تحت ہے تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. مفتی صاحب کہ صرف مادی نعمتوں کی کمی پہ ہی احساس کمتری ہوتا ہے؟ دیکھیں مادی نعمتوں پہ عموماً ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات احساس کمتری انسان کو جو ہے نا ذہنی طور پر بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ نے ذہن کی صلاحیت اچھی دی ہے کسی کو نہیں دی ہے، جسمانی چیزوں پر بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں پر ہوتا ہے انسان کو. لیکن جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان کی دائرہ اختیار سے باہر ہیں، لیکن کسی کا رزق اس کے اختیار میں نہیں، کوشش اس کے اختیار میں ہے. اگر اللہ نے کسی کو کن ذہن بنا دیا یا اللہ نے کسی کو جسمانی معذور بنا دیا یہ اس کے اختیار میں نہیں، لیکن اگر وہ اپنے دل میں یہ بات رکھے اور اس کے جو تربیت دینے والے اس کے بڑے ہیں وہ بچپن سے اس کے دل میں یہ بات ڈالیں کہ اگر اللہ نے تمہیں جسمانی طور پہ معذور یا ایسا رکھا ہے تو تم اس بات کا اطمینان رکھو کہ اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے اور اللہ عادل ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا کرے گا. چنانچہ میں ایک بات اس پہ ختم کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص جو کہ تتلاتا ہو اور قرآن پڑھے تو اس کو دوہرا ثواب کا آیا کہ اگر ایک شخص کی زبان میں تتلاہٹ ہے، اب وہ جب قرآن کریم پڑھتا ہے تو تکلیف سے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو سننے والا کہے گا کہ یہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، نہ اس سے حروف صحیح ادا ہوتے ہیں، لیکن ثواب اس کو دو ثواب ملتے ہیں، ایک تو قرآن کریم پڑھنے کا اور ایک اس تکلیف کا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر اس عذر کے ساتھ کچھ کام کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور اجر و ثواب ہے. تو آخرت پر اگر نظر ہو اور اس پر یقین ہو کہ اس دنیا میں کے بعد بھی ایک دنیا جہاں ہماری یہ ساری تکالیف جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سب جب اجر و ثواب عطا فرما دے گا تو پھر آپ کے ذہن میں یہ جو جسے ہم کہتے ہیں احساس کمتری یہ کوئی چیز یہ کبھی بھی نہیں پیدا ہو. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ پیرالل اس کے چلتا ہے سپیریورٹی کمپلیکس، احساس برتری. احساس برتری کیا ہوتا ہے؟ اور یہ سوال میرا ہے، احساس برتری کو کیا دین پسند کرتا ہے؟ اگلا اس کا ضمنی سوال، کیا احساس برتری احساس کمتری کی ایک شکل نہیں ہے؟ یہ دیکھیے یہ بات آپ کا جو دوسری بات ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ احساس برتری احساس کمتری کی ایک شکل ہے، اور دوسری بات یہ کہ احساس برتری جو ہے وہ خاص طور پر اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو وہ کبر کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. ٹھیک. اور کبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی ذات کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں رکھا. تو یہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تصور کرنا کہ میں برتر ہوں، انسان ہر وقت یہ ذہن میں رکھے، کسی جگہ داخل ہوتے وقت رکھے کہ یہ جو دروازے پر ایک چوکیدار بیٹھا ہے اور میں اس شان و شوکت سے جا رہا ہوں، یہ کھڑا ہو کے مجھے سلام کر رہا ہے، یہ صرف اللہ کی تقسیم ہے جو اس نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے تقسیم کر دی ہے رزق کی. میں اس کی جگہ بھی ہو سکتا تھا، یہ میری جگہ بھی ہو سکتا تھا. اور جو ہمارے یہاں کی تاریخ ہے بر صغیر ہند و پاک کی تقسیم میں یہ چیزیں دیکھی بھی ہیں لوگوں نے کہ بڑے بڑے جسے کہتے ہیں ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. تو اس وجہ سے احساس برتری یہ تو ایک میں کہتا ہوں کہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ نفس کی ایک بڑی خرابی اور کبر کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز انتہا سے زیادہ ناپسند ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کی مخلوق میں بڑا سمجھے، برتر سمجھے. اس کے پاس جو کچھ بھی ہے چاہے ذہن ہو یا دولت ہو یہ اوپر والے کی عطا کردہ ہے، اس کے انسان کے اکتساب کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. سبحان اللہ. اس وجہ سے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تکبر کی طرف لے کے جاتی ہے. بالکل لے کے جاتی ہے. دو باتیں یہاں پر، الکبر و ردائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کبر تکبر میری چادر ہے، اس کو مجھ سے نہ چھینو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کہ اے اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا اور دوسروں کی نظروں میں بڑا بڑا کر دے. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیسے احساس برتری؟ انسان کو چھوٹا ہو کے ملنا چاہیے، سر جھکا کے ملنا چاہیے. اس کی اوقات کیا ہے؟ ٹھیک. کچھ کالرز کے سوالات پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر مشتاق تنویر بول رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم علماء کرام اور دینی جو ہمارے رہنما ہیں ان سے ملتے ہیں جی
تو وہ اکثر ہمیں سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار لگتے ہیں. وہ دلیل کی بات نہیں سنتے اور ہم ان سے جب کوئی بات پوچھتے ہیں کہتے ہیں یار تم تو جاہل ہو, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سمجھو, تمہیں کیا پتا. تو پلیز ذرا تھوڑا سا ہمارے علماء کرام سے. بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا, بہت اچھا سوال ہے. اس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں, اور ہمیں معاف فرمائیں مفتی صاحب بھی اور دیگر ہمارے محترم علماء اکرام, تکبر تقوی اور خبط عظمت, یہ کیا ہوتا ہے؟ اس پہ بھی ہم رکھیں گے سوال مفتی صاحب کے سامنے. مزید کالز لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا, میں سید ریاض احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی ریاض صاحب. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کے سلسلے میں اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو آیا اس کی زکوٰۃ ان پر واجب ہوگی یا ہمیں ادا کرنی ہوگی؟ اچھا, پیسے ہمارے ہیں. جی پیسے میرے ہیں. پیسے ہمارے ہیں تو زکوٰۃ پھر ان پہ کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ یہ بھی رکھ لیتے ہیں سوال مفتی صاحب کے سامنے, لیکن تیسری کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر جیلم سے اختر عرض کر رہا ہوں. جناب والا اختر صاحب فرمائیے. سر کیا حال ہے؟ سر اللہ کا کرم. سر آپ اکثر فرماتے ہیں اور 3-4 دن پہلے بھی آپ نے فرمایا کہ علماء کے پاس نفاذ کی قوت نہیں. جی ٹھیک ہے جی. میرا سوال یہ ہے کہ سر ان کو علماء کو نفاذ کی قوت ملے گی کیسے؟ جو موجودہ نظام ہے اس میں کیا انہیں مل سکتی ہے؟ ایک تو سوال یہ ہے میرا. اور دوسرا سر یہ برکت کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے بندوں کی وجہ سے اس میں کوئی کمی بیشی آ سکتی ہے برکت کی وجہ سے؟ بہت اچھی بات ہے. یہ سوالات بہت زبردست. اچھا یہ سوالات رکھیں گے ہم. یہ 4-5 سوالات ہو گئے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم امجد صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا شرف حاصل کریں. محترم امجد صاحب, یہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ اکبر نظم ہے جس کے شعر آپ نے مدینہ منورہ میں لکھے. اللہ اکبر. پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے. پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے. پھر نام خدا جنت میں قدم ہے. پھر نام خدا روضائے جنت میں قدم ہے. پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ہے. پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ہے. پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے. پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم
ہے محراب نبی ہے کہ کوئی دور تجلی محراب نبی ہے کہ کوئی دور تجلی دل شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی نم اللہ دل شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی نم ہے پھر بار گئے سید کونین میں پہنچا پھر بار گئے سید کونین میں پہنچا یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے دل نعت رسول عربی کہنے کو بیچے دل نعت رسول عربی کہنے کو بیچے عالم ہے تحیر کا زباں ہے نہ قدم ہے عالم ہے تحیر کا زباں ہے نہ قدم ہے پھر منت دربان کا اعزاز ملا ہے پھر منت دربان کا اعزاز ملا اب ڈر ہے کسی کا کسی چیز کا غم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب ڈر ہے کسی کا کسی چیز کا غم ہے پھر پیش نظر گنبدِ خضرا ہے حرم سبحان اللہ ہے پھر نام خدا جنت میں قدم ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت میں قدم، اللہ اکبر۔ ریاض الجنہ کے حوالے سے ایک شعر یاد آ رہا ہے نعتی کے حوالے سے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، محمد کا جہاں پر آستاں ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے، اس سے بھی بڑھ کے اللہ اکبر، اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ سوالات آئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ وہ رکھوں آپ کی خدمت میں۔ یہ جو سوال ہے مشتاق تنویر صاحب کا، یہ بہت اہم سوال کہ ہمارے علماء ان کے اندر ایک احساس برتری کا شکار ہیں یہ، اور یہ ان سے کوئی سوال کیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ تم خاموش رہو، تم تو جاہل ہو۔ یہ ایک خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو بڑی شکایت ہے۔ ایک اور مسئلہ ان کے ساتھ یہ بھی ہے، اب یہ میرا اس میں ایڈیشن ہے میری طرف سے، کہ نوجوانوں کو ذہن میں یہ بات طے ہو چکی ہے، راسخ ہو چکی ہے کہ جو سوال میں رکھ رہا ہوں فریکوینسی جو ہے نا میری سیٹ نہیں ہے، اس سوال کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ میرا سوال اگر اکنامکس کے حوالے سے ہے، میرا سوال سوشل ڈیموکریسی کے حوالے سے ہے، دین تو سب کا احاطہ کرتا ہے نا، دین ہمارا مکمل دین ہے، تو پھر جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہٹ جائیں، آپ جاہل ہیں۔ ارشاد۔ دیکھیے اس پہ دو باتیں، ایک تو جو انہوں نے بات رکھی اور ایک جو آپ نے سوال اٹھایا، ان کی جو بات ہے اگرچہ یہ عمومی روش تو نہیں ہے علماء کی، لیکن یہ بات ان کی اس حد تک ٹھیک ہے کہ بسا اوقات جب سوال رکھا جاتا ہے تو بعض سامنے والے حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم جاہل ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو سوال کا جواب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نرمی کے ساتھ اور نرم خوئی کے ساتھ انسان کو، خاص طور پہ جب دین کے حوالے سے کوئی سوال اٹھایا جائے تو اس میں اس بات کا بڑا خاص خیال رکھا جانا چاہیے کہ دین کی بات نرمی سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ کے سامنے سوال رکھا جاتا تھا اور لوگ آ کر بسا اوقات بڑا عجیب و غریب سوال کرتے تھے تو آپ نرمی سے جواب دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے نرمی سے جواب دینا چاہیے، سامنے والے کو اطمینان کرانے کی جسے ہم کہتے ہیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ایک وجہ جو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو حارج ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے نظام تعلیم دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے، تو جو اس نظام تعلیم کے پڑھے ہوئے ہیں ان کے جو ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں وہ ان نظام تعلیم والوں کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے۔ تو آپ نے جو بات اٹھائی ہے تو وہ بات اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ جو اس وقت تعلیمی نظام میں خلیج پیدا ہو گئی ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی مختلف جو جسے ہم کہتے ہیں کہ شاخیں رکھی ہیں، مختلف فیلڈ رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بنیادی جو ہماری تعلیم کا ڈھانچہ ہے اس کے اندر اگر بنیادی ڈھانچے میں جب دوری پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں ان کا سوال گندم ہوتا ہے، سامنے والے کا جواب جو ہے وہ چنا ہوتا ہے۔ اس دوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے یہاں دیندار طبقے کو دنیا کے ان مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، ان کے نصاب تعلیم میں ایسی تبدیلی ضروری ہے کہ تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہمارے یہاں موجودہ جو بھی ضروریات ہیں، چاہے معاشیات کی ہوں، سماجیات کی ہوں، فلسفے کی ہوں، جس چیز کی بھی ہوں، وہ کیا ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارا اس طرف کا طبقہ ہے جو صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے، ان کو بھی دین کی اس حد تک تعلیم لازمی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر آدمی دین کی تعلیم جو ہے وہ علماء کرام والی حاصل کرے، لیکن اس حد تک اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بنیادی مبادیات، تصور کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، ان کے مراتب کیا ہیں، اس کا علم رکھے تاکہ یہ خلیج دور ہو اور یہ سوالات جو ہیں ان کے اسی حوالے سے یہ تو علم کا حصول، یہ تو بہت اہم بات، میں رویوں کی بات کر رہا ہوں، بلکہ یہ جو صاحب ہے مشتاق تنویر صاحب یہ رویوں کی بات کر رہے ہیں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ اور علم حاصل کرنا چاہیے، اکنامکس کا علم نہیں ہوتا عام طور پر ایک عالم دین کے پاس، عام طور پر آپ کے پاس ہے، آپ فائنینس کے ماہر ہیں، لیکن آپ معدود چند لوگوں میں ہیں۔ ایک رویہ ہوتا ہے، ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی سوال کرتی ہے، جو فرض کیجئے ایک لڑکا ہے ہمارا لمس کا یا این سی اے کا اور ماڈرن ہے وہ، اور اس کے پاس معلوم ہے اس نے او لیولز اے لیولز کیا اور آگے چلا گیا، لیکن دین سے محبت رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دین کی خدمت کرے، دین کو سمجھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا یہ آیت ہمارے علماء کے پیش نظر ہے؟ جی دیکھیے، اس میں یہ بات میں عرض کروں آپ سے کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہمارے یہاں یہ رویہ بسا اوقات نظر آتا ہے کہ جب ایک طالب علم نے یا کسی بھی شخص نے ایک ایسا سوال کیا جو بچکانا ہے، یا جو ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی دینی مزاج کے لحاظ سے،
اس لحاظ سے اس کے اندر ایک نوعیت کا کھلا پن ہے، یا جسے کہیں بے ادبی کی حد تک چلا گیا. تو بسا اوقات ہمارے حضرات جو ہیں ان کی طرف سے ایک سخت رد عمل آتا ہے. اب وہ بے ادبی ان کو کیوں محسوس ہوتا ہے کہ بھئی کسی نے آ کر ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی سوال پوچھ لیا، کسی نے آ کر صحابہ کرام کے بارے میں پوچھ لیا، کسی نے آ کے دین کے مبادیات پر پوچھ لیا، قرآن کریم کی جمع اور ترتیب پہ پوچھ لیا، تفسیر کے اندر پوچھ لیا، پھر قواریت پہ پوچھ لیا، اور بسا اوقات اس سوال کا اسلوب جو ہے وہ اس یہاں کے جو سوال کے اسلوب سے جسے کہتے ہیں لگا نہیں کھاتا، تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ الحمدللہ اب ایسے حلقے خاص طور پہ جو ہمارے یہاں نوجوان علماء جو اس ماحول کے اندر پڑھ کے اوپر آتے ہیں، تو ان کے اندر اس قسم کے اب ایسے حلقے پیدا ہو رہے ہیں جو اس قسم کے ڈائیلاگ جسے ہم کہتے ہیں سوال جواب میں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ چیز آ رہی ہے. اور بڑے حضرات بھی جو بڑے طبقے کے اندر بہت سارے علماء جن کا تعلق، جن کا انٹریکشن عام طور پہ ایسے لوگوں سے ہے، ان کے ہاں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہ سوال بھی سنتے ہیں اور بسا اوقات سوال کی بھی اصلاح کر دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ سوال اٹھایا ہے، یہ سوال اس طرح سے اٹھاؤ، اصل میں تمہارا سوال یہ ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں سوال کی بھی اصلاح کی اور جواب بھی دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بات کا جب دین حکم دیتا ہے، نرم خوئی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے والے سے جب نرمی کا حکم دیا ہے تو سوال کرنے والے کے ساتھ تو زیادہ نرمی ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ دین سیکھنے آیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا دین سوال کرنے پہ جھڑکتا نہیں ہے. سوال کرنے والے کا سوال غلط ہے یا اس کی بنیادی تعلیم اگر ایسی ہوئی ہے، یا جس طرح سے آپ کو معلوم ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ دینیات کو، اسلامیات کو اور اسلام کی تعلیم کو نظام تعلیم سے خارج کیا جا رہا ہے. تو جب ایک ایسا لڑکا آج سے 15 سال بعد بڑا ہوگا تو اس کے ذہن میں تو ہو سکتا ہے تصور خدا پہ بھی سوال ہو، فرشتوں پر سوال ہو، جنت دوزخ پہ سوال ہو، قرآن کریم پر سوال ہو. تو ہم تو ایک تو یہ بات کرتے ہیں کہ پہلی بات ہے کہ نظام تعلیم میں ایسی تبدیلی لائی جائے، لیکن اگر کوئی بچہ، کوئی طالب علم اس نظام سے پڑھ کر اوپر آیا ہے اور اس کے ذہن میں سوالات ہیں، تو ہمیں ان سوالات کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر بنیادی طور پر دین سیکھنے کی اور دین کے بارے میں جاننے کی جستجو ہے. تو ہم اس کو صحیح طریقے سے گائیڈ کریں. ہو سکتا ہے اس کا سوال تلخ ہو، ہم اس کے تلخ سوال کا بھی جواب دیں. جھڑک دینے سے کیا ہوگا کہ ایک دین کا محبت کرنے والا دین سے دور چلا جائے گا، اور یہ وتیرہ دین کے خدام کا کبھی بھی نہیں ہوتا. تو جو لوگ دین کی دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں، دین کے خدام کا کبھی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں جو دین کی دعوت کے حلقے ہیں الحمدللہ، ان کے اندر بھی آداب ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہت ہی تیکھے قسم کے سوالات کر دیے، اوچھے کر دیے، بلکہ بسا اوقات سوال سن کر آپ کہیں گے یہ تو بڑا خراب سوال کر دیا. تو انہوں نے سوال کی اصلاح کی، تھوڑا سمجھایا، پھر اس کا جواب بھی دیا. ٹھیک ہے کہ یہ جو فرق پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ کوششیں ہمہ جہت ہونی چاہیے. رویوں میں تبدیلی آنی بھی ضروری ہے، تعلیمی نظام کے اندر بھی اصلاح کریں، اور اس قسم کی جو دین کی دعوت اور فکر ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کریں. اور خاص طور پہ جو سوال کا جو ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ سوال کا کلچر یا سوال کی جو تہذیب ہے یا اس کی ثقافت ہے، اس کو اجاگر کریں اور اس کو ڈالیں کہ بھئی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، سوال کرو، اس کا جواب حاصل کرو، جواب حاصل کرو تاکہ دین پر تمہارا اطمینان اور وہ چیز زیادہ قائم ہو، زیادہ اس میں اضافہ ہو. سبحان اللہ. اچھا، کچھ جلدی کچھ سوالات میں آپ کو رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں. ہمیں کلام اقبال بھی سننا ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں سوال یہ تھا کہ جو قرض میں نے کسی کو دے دیا ہے، اب اس اماؤنٹ پر زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ یہی کریں گے جنہوں نے قرض دیا ہے. جنہوں نے قرض دیا ہے. ٹھیک. اچھا، اگلا سوال یہ اختر صاحب کا جہلم سے. ہم اکثر کی بات کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں یہ بات کہتا ہوں، ہاں میں کہتا ہوں یہ بات کہ ہمارے علماء کے پاس اصلاح معاشرہ تو کر رہے ہیں، بہت ہی اعلیٰ انداز میں کر رہے ہیں یہ، لیکن قوت نافذہ ان کے پاس نہیں ہے. تو کیسے یہ ڈنڈے کے زور پر دین نافذ کریں؟ اور وہی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. تو یہ قوت نافذہ اس نظام میں رہتے ہوئے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے. ایک تو یہ، اور پھر برکت کے تعلق سے ان کا سوال تھا. دیکھیے اس پہ دونوں پہ مختصراً عرض کروں کہ دیکھیں اس وقت امت کے اندر دو طبقات موجود ہیں جو بڑے واضح جن کے نظریات ہیں. ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ علماء کرام کو قوت نافذہ خود لینے کے بجائے قوت نافذہ رکھنے والوں پر اثر ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بڑا واضح طبقہ ہے، بہت اچھی بات. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک مضبوط طبقہ ہے، اس لیے کہ اگر علماء بھی قوت نافذہ حاصل کریں گے تو الٹیمیٹلی پھر وہ علماء نہیں رہیں گے، ان کا منصب ختم ہو جاتا ہے. لیکن کچھ طبقات امت کے ایسے بھی ہیں، اور ابھی بھی ہمارے یہاں بھی بہت ساری جو دینی جماعتیں ہیں
ان کا تصور یہ ہے کہ ہم قوت نافذہ حاصل کریں، اور ہماری قوت نافذہ اس طرح حاصل ہو کہ ہمارے ہاں کچھ تو علماء کا طبقے کے لوگ ہوں، مفکرین ہوں، اور کچھ ہمارے ایسے نوجوان ہوں جن کو اس کے لیے تیار کیا جائے. تو اس وجہ سے آج کے دور کے اندر جو بھی طریقہ کار ہمارے یہاں رائج ہے کہ سیاسی نظام کے تحت ایک جماعت بنا کے آگے جانے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ مؤثر ہے. ترکی میں بھی اس پر عمل ہوا ہے اور جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات جیسے آپ نے فرمایا، میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، ایک چیز ہوتی ہے ریاستی قوت، دوسری چیز ہوتی ہے معاشرتی قوت. معاشرتی قوت ہمیشہ ریاستی قوت سے اہم ہوتی ہے. بالکل. تو علماء معاشرتی قوت جسے تزکیہ کہتے ہیں، تزکیے کے ذریعے اصلاح معاشرہ ہو. اسلام آباد جانے کی خواہش کم ہونی چاہیے. حکمرانوں کی اصلاح ہو، حکمرانوں کی جگہ لینے کی کوشش نہ کی جائے. بالکل. میں نے آپ سے عرض کیا کہ الٹیمیٹلی بہت بڑا طبقہ امت کا جس کی یہی رائے ہے. یہی ہے. لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ اقتدار حاصل نہ کیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے حاکم بن کر بتا دیا، اور پھر قرآن کریم کی آیت کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امر بالمعروف ونہوا عن المنکر. ریاست اس لیے حاصل کی جاتی ہے، اقتدار اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو. مفتی صاحب، بہت سے سوالات تھے لیکن وقت ہمارا مکمل ہو گیا. ایک پرچی نکال دیجئے امجد بھائی، بلکہ اچھا مفتی صاحب آپ نے نکال دی تو امجد صاحب اعلان کر دیں، کیونکہ امجد صاحب ہمارے امریکہ سے آئے ہوئے مہمان ہیں. امجد، کون ہے آج کے ونر؟ جی آج کے ونر ہیں جی محمد حسن جمشید، حیدرآباد، حیات آباد پشاور سے. حیات آباد پشاور سے. آپ کی خدمت میں امجد صاحب کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات، کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ کس پیغمبر کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی؟ درست جواب حضرت لوط علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ تین آپشنز: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. خواتین و حضرات، درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز اسکرین پر موجود ہیں. 0092223400980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv. SMS کا نمبر 3031. پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے میری جانب سے قول حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ پر، صاحب نہج البلاغہ. آپ فرماتے ہیں کہ حاسد کی عادت ہے کہ باتوں میں دوستی اور محبت ظاہر کرتا ہے اور معاملات میں دشمنی چھپائے رکھتا ہے. حاسد کی عادت ہے کہ باتوں میں دوستی اور محبت ظاہر کرتا ہے اور معاملات میں دشمنی چھپائے رکھتا ہے. خواتین و حضرات، میری طرف سے اجازت. کل اتوار ہے، پروگرام ریپیٹ ہوگا. پرسوں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 پر بات کریں گے، جو سلسلہ ہمارا جاری ہے. اور کلام اقبال کے لیے محترم امجد حسین صاحب. خدا کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. خدا یزل کا مکافانی مکیانی ازل تیرا ابد تیرا، مکافانی مکیانی ازل تیرا ابد تیرا.
خدا کا آخری پیغام ہے جاویداں تو ہے سبحان اللہ خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے خدا لم یزل کا ہنا بندے عروس لالا ہے خونے جگر تیرا